اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم انور سے کٹ کر میری گود میں آ گیا. یہ میں نے خواب دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے, یہ تو اچھا خواب ہے, یہ تو اچھا خواب ہے. میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ رب کائنات میری فاطمہ کو ایک لڑکا عطا کرے گا, ایک بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں آئے گا, جو تیری گود میں آئے گا. یہ ہے اس خواب کی تعبیر. تو ایسے ہی ہوا. کچھ عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا. اب اندازہ کیجئے یہ بھی نگاہ نبوت کا کیا شان ہے نگاہ نبوت کی, کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے. ایک تو یہ بھی جان لیا کہ بچہ پیدا ہوگا اور یہ بھی جان لیا کہ وہ لڑکا ہوگا, وہ بیٹا پیدا ہوا. آقا علیہ السلام نے وہ خبر دے دی. اور پھر وہ بعد میں ابتداءً تربیت کے لیے حضرت ام فضل حضور کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ان کو دے دیا گیا, ان کی گود میں ڈال دیا گیا. تو وہ خواب کی تعبیر بھی یوں پوری ہوئی. کہتی بعد میں پھر میں لے کر گئی حضور کی بارگاہ میں, آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں لے کر گئی تو امام علی مقام کو, تو آقا علیہ السلام کی گود میں نے دے دیا. تو کہتی میں کسی اور کام میں متوجہ ہوئی. جب میں کام کر کے فارغ, پھر جب آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری تھے. آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری تھے. تو کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابی انت و امی. یہ جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ صحابہ کرام جب بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی بات کرتے تو یہ صحابہ کرام کا ایک تقیہ کلام تھا. صحابہ کرام کا ایک کہ جب بھی بات کرتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو حضور کی چچی بھی کہنے لگی بھی ابی انت و امی, یا رسول اللہ یہ آپ کس لیے رو رہے ہیں, کس وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مالک آپ کو کیا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل, میرے پاس جبریل ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا قال نعم واتانی بتربۃ من تربته حمراء. آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو میرے بیٹے کو, میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے, اور پھر جس سرزمین پر شہید کیا جائے گا اس سرزمین کی جبریل امین علیہ السلام مجھے مٹی بھی دے گئے ہیں, سرخ رنگ کی مٹی بھی دے گئے. تو گویا آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر بتا دی. حضور کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام یہی واقعہ, تو یہ مٹی آقا علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی اور ام سلمہ سے یہ کہا کہ اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. فجعلتها ام سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول ان يوما تحولين دما ليوم عظيم. آقا علیہ السلام نے وہ مٹی کربلا کی, میدان کرب و بلا کی وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی. کہا اے ام سلمہ یہ مٹی سنبھال لو, یہ اس سرزمین کی مٹی ہے کہ جہاں میرے نواسے کو, میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا. اور میں جان لو کہ جب یہ مٹی اذا تحولت هذه التربة دما, جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے, خون میں کنورٹ ہو جائے, بدل جائے, تو جان لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا بیٹا. اچھا حدیث بہت ساری حدیثیں آپ پڑھیں امام علی مقام کی فضیلت و عظمت میں, میں یہاں یہ روک کے بات عرض کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کو اپنا بیٹا ہی کہا, ھذا ابنی, یہ میرا بیٹا, یہ میرا بیٹا. جگہ جگہ آپ نے مختلف حدیثوں میں میرا بیٹا کہہ کے کہا. اس نقطے کو چند لمحوں کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں, اس کو ہم آگے جا کے بیان کرتے ہیں. تو کہا میرا بیٹا قد قتل, شہید کر دیا جائے گا. فجعلتها ام سلمہ فی قارورہ, حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ اس مٹی کو بوتل میں بند کر دیا, بوتل میں محفوظ کر لیا. کہتی ثم جعلت تنظر الیہا کل, ہر روز اس مٹی کو دیکھتی تھی اور اس مٹی سے یہ کہتی تھی کہ وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا جس دن تو خون میں بدل جائے گی.
जिस दिन तू खून में, वो दिन बहुत अजीम दिन होगा। फिर यहाँ एक नुक्ता ये भी अर्ज कर दूं, हुजूर की और भी अज़वाज मुत्तहरात थी, हुजूर की और भी अज़वाज मुत्तहरात थी। मट्टी हज़रत सैयदा उम्मे सलमा ही को क्यों दी? आज जो हुजूर के इल्म पर बात करते हैं वो कहाँ गए? उन्हें ये हदीसें नजर नहीं आती कि आका अलैहिस्सलाम ने और भी तो अज़वाज मुत्तहरात थी। आपकी सबसे महबूबा ज़ौजा जो थी अम्मा जी सईदा आयशा सिद्दीक़ा अतीका फीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो थी, उनको भी मट्टी नहीं दी, मट्टी हज़रत सईदा उम्मे सलमा को की, इसलिए कि निगाह नबूवत देख रही थी कि जब वाक़े करबो बला होगा उस वक्त और कोई ज़ौजा हयात नहीं होगी सिवाय उम्मे सलमा की। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। निगाह नबूवत देख रही थी और हुजूर जानते थे, हुजूर जानते थे कि उस वक्त हज़रत सईदा उम्मे सलमा ही हयात होगी। और ऐसे ही हुआ कि वो सन 60 हिजरी का जब वो वक्त आया तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज मुत्तहरात वफात पा चुकी थी सिवाय सईदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ये आका अलैहिस्सलाम। तो गोया आम शहीद और इमाम अली मुकाम की शहादत में एक बड़ा फर्क और इनफिरादियत ये है कि आम शहीदों की शहादत के तज़किरे और उनके चर्चे उनकी शहीद होने के बाद में होते हैं, लेकिन इमाम अली मुकाम की शहादत के तज़किरे आपके शहीद होने से पहले से ही हो रहे थे और सहाबा किराम की जुबान पर थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तअव्वज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो, मिन सनती 60 सन 60 हिजरी से अल्लाह की पनाह मांगो। इसमें इशारा था उसी मैदान करबला की तरफ इशारा था। और फिर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि बारी ताला सन 60 हिजरी से पहले ही मुझे अपने पास बुला ले। इसलिए सन 59 हिजरी में 59 में आपका विसाल हो गया हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, ताकि वो दिन मैं न देखूं कि जब नवासाए रसूल को, जिगर गोशाए बतूल को, इमाम अली मुकाम को जो है वो बेदर्दी के साथ और मजलूमियत के आलम में जो है वो आपको शहीद कर दिया जाएगा, मैं वो दिन न देखूं। उससे पहले ही आपने जो रब ताला से दुआ मांग के रब की पाक बारगाह में हो, तो गोया आपकी शहादत के तज़किरे पहले से ही चल रहे थे। और फिर दूसरा अजीम फर्क इमाम अली मुकाम की शहादत में और आम शहीदों में एक फर्क नुमाया ये भी है कि जब कोई मुजाहिद फी सबीलिल्लाह मैदानी जंग में जाता है उसके दिल में आरज़ुए शहादत तो होती है, तमन्नाए शहादत तो होती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि मैं शहीद होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसके लिए दोनों ऑप्शंस होती हैं कि शहीद भी हो सकता हूं और गाजी भी हो सकता हूं, बचकर भी आ सकता हूं। उसे अपने शहीद होने पर कामिल यकीन नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाए इमाम अली मुकाम की शहादत पर कि आप जब मैदान करबला में जा रहे थे तो आपको अपनी शहादत पर पूरा कामिल यकीन था, अपनी शहादत पर पूरा कामिल यकीन था कि मैं शहीद होने जा रहा हूं, मैं हर हाल में शहीद होना, क्योंकि जुबान मुस्तफ़ा से आपकी शहादत की खबरें फैल चुकी थी, इसलिए आपको अपनी शहादत पर कामिल यकीन था। और अब आइए हम इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि इमाम अली मुकाम की शहादत, इतनी अजमत आपकी शहादत को क्यों मिली, आपकी शहादत इतनी अजीम क्यों है, आपकी शहादत इतनी अजीम क्यों है। इसलिए शहादत अजीम है। मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ, उस जुमले को सुनने के बाद फिर अगली सारी गुफ्तगू आपको समझ आ जाएगी। याद रखें, शहादत इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन दर हकीकत ये शहादत मुहम्मदी है, ये दर हकीकत शहादत मुहम्मदी है। अब इस पॉइंट को हमने समझना है। वो किस तरह? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाइ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह ताला ने कायनात की सारी नेमतों को 4 नेमतों में बंद कर दिया। कायनात की सारी नेमतों को बोलें 4 नेमतों। अब जरा थोड़ा सा अपनी बेदारी का भी मुजाहरा करें। कायनात की सारी नेमतों को कितनी नेमतों में बंद कर दिया? सारे बोले 4 नेमतों में, नबुव्वत, सिद्दीकियत, शहादत और सालिहियत। इन 4 नेमतों में कायनात की सारी नेमतों को बंद कर दिया गया।
یعنی کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا کسی نہ کسی طرح تعلق ان 4 نعمتوں کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ کائنات کی ساری نعمتیں رب کائنات نے اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی. کائنات کی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دی. یعنی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اپنے محبوب کو عطا نہ کی. اور کائنات میں جس کسی کو بھی جو بھی نعمت ملے گی وہ اسی دامن سے ملے گی. یہ رب نے اس لیے کیا. قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا اور حدیث پاک میں بھی ہے, صحیح بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث پاک ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا محبوب بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب عطا کرتا ہے. اے محبوب یہ اعلان کر دو کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب مجھے عطا کرتا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. گویا رب نے ساری نعمتیں اپنے محبوب کو عطا کر دی اور محبوب کو یہ اختیار دے دیا کہ محبوب ساری نعمتیں تجھے عطا کر دی, اب تو جس کو چاہے جتنا چاہے نواز, تو جس کو چاہے جتنا چاہے نواز. فلا ورب العرش جس کو ملا جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول. تو ساری نعمتیں رب کائنات نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈال دی. پتہ یہ چلا دیتا حقیقت میں اللہ ہے, دیتا حقیقت میں اللہ ہے, لیکن جس سے بھی دیتا ہے محبوب کے صدقے میں, جسے بھی دیتا ہے محبوب کے. تو گویا کائنات میں کسی کو بھی کوئی نعمت ملے تو اس کا دامن مصطفیٰ میں ہونا ضروری ہے, اس کا دامن مصطفیٰ میں ہونا. یعنی نبیوں کو نبوت ملی تو دامن مصطفیٰ سے ملی, صدیقوں کو صدیقیت ملی تو وہ بھی دامن مصطفیٰ سے ملی, شہیدوں کو شہادت ملی تو وہ بھی دامن مصطفیٰ سے ملی, صلحاء کو صالحیت ملی تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے. تو جس کسی کو بھی جو نعمت ملی وہ دامن مصطفیٰ سے ملی. تو گویا یہ بات تبھی کامل طور پر ثابت ہو سکتی ہے کہ ہر نعمت دامن مصطفیٰ میں موجود ہو. تو جب کائنات کی جو ساری نعمتوں کو ان 4 نعمتوں میں بند کر دیا گیا تو ہمیں نبوت بھی دامن مصطفیٰ میں نظر آتی ہے, صدیقیت بھی دامن مصطفیٰ میں نظر آتی ہے, صالحیت بھی دامن مصطفیٰ میں نظر آتی ہے, لیکن شہادت ظاہراً نظر نہیں آتی. شہادت جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی. تو سوچنے والے, غور کرنے والے, انگلیاں اٹھانے والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس کسی کو بھی جو نعمت ملے گی وہ دامن مصطفیٰ سے ملے گی, عطا رب کی ہوگی, عطا رب کی ہوگی لیکن براستہ مصطفیٰ ہوگی. ٹھیک ہے, بدامن مصطفیٰ ہوگی, دامن مصطفیٰ کے توسط سے ہوگی, اس ذریعے سے ملے گی. تو گویا ہر نعمت کا حضور کے دامن میں ہونا ضروری ہے, حضور کے دامن میں ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ شہیدوں کو شہادت بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے تو پھر شہادت کا بھی بارگاہ مصطفیٰ میں ہونا ضروری ہے, دامن مصطفیٰ میں ہونا ضروری ہے. جب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تو آئیے اس پہ ہم چلتے ہیں آگے کی طرف. شہادت یاد رکھیں, شہادت کی 2 صورتیں ہیں. شہادت کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں. ایک ظاہری صورت ہے, ایک باطنی صورت ہے. ایک شہادت کی, ہم بڑے موضوع کے سمجھ لیں پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں, بس یہاں آپ کی توجہ نہیں ڈسٹرب ہونی چاہیے. اگر ہلکی سی بھی توجہ ادھر ادھر ہوگی تو یہ مضمون نہیں سمجھ پائیں گے. فل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. شہادت کی 2 صورتیں, ایک شہادت کی ظاہری صورت ہے, ایک بار میں آسان لفظ بولنا, اس کو شہادت جہری بھی کہتے ہیں اور شہادت سری کہتے ہیں, لیکن ظاہری اور باطنی. آقا علیہ السلام نے کی ذات میں دونوں شہادتوں کے اثار ظاہر ہوئے, اثار ظاہر ہوئے, لیکن رزلٹ نہ نکلا, رزلٹ نہ نکلا. مثلا شہادت جو باطنی ہے, باطنی شہادت وہ کیا ہوتی ہے, پہلے ہم اس کو سمجھیں. شہادت باطنی یہ ہے کہ بندے کے دل میں شہید ہونے کی آرزو ہو, تمنا ہو. جس بندے کے دل میں تڑپ ہو, تمنا ہو, آرزو ہو کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو, وہ شہید نہ بھی ہو اند اللہ شہید قرار پائے. اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید ہی اس کیونکہ حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات,
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر نیتوں پر ہے، تو اس کی نیت